پیارے حضور. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال پردے کے متعلق تھا. ہاں کہ جیسے فزیکل پردہ ہوتا ہے اور فزیکل پردہ ہوتا ہے. فزیکل پردہ کیا مطلب؟ جیسے برقع پہنتے ہیں, جیسے ہم پردہ کرتے ہیں. پردہ کو برقع کون؟ ہاں. اور جیسے نظر کا پردہ ہوتا ہے, نظر کا بھی پردہ ہوتا ہے. اچھا, نظر کا بھی پردہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آواز کے پردے کی کیا اہمیت اور کس طرح آج کے دور میں اس کو امپلیمنٹ ہم کر سکتے ہیں؟ آواز کے پردے کی کیا اہمیت اور اس کو کیسے آج کے دور میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ تم نے مولویوں والی بات کی ہے, ٹھیک ہے. آج کل تو تم آواز تو یہ کہنا کہ آواز سنی نہ جائے عورت کی, اور اگر سن لو گے تو سیسا پلا کے تمہارے کانوں میں ڈالا جائے گا. ایک حدیث مولوی کوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایسے حالات میں جب لوگ ناچنے والیاں اور گانے والیوں کی آوازیں سنتے تھے اور سب کچھ دیکھتے تھے, تو یہ حالات جو ہے نا, جو تم لوگوں کو ننگ اور بے حیائی کی طرف بلاتی ہے, اس کے لیے وہ ایک ڈرایا آنسر انہیں کہ اس طرح پھر یہ ہوگا تمہارے ساتھ. ادروائز تو عورتوں کی آواز سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر دین کی خاطر آواز ہے, تم دینی نظم پڑھ رہی ہو اگر, اور اللہ تعالیٰ کا اور رسول کی باتیں کر رہی ہے کوئی نظم میں, اور مرد کے کام میں پڑ گئی, تو کوئی بے حیائی کا خیال تو نہیں اس نظم کو سن کے آئے گا نا, ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مردوں کو, صحابہ کو لیکچر دیا کرتی تھی نا, تو ان کی آواز کس طرح سن لیتے تھے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عورتیں ذرا نرم اور لچکدار آواز میں مردوں سے باتیں نہ کریں, کیونکہ ان کے خیالات بگڑ سکتے ہیں. ان سے بات کرنے کو منع نہیں کیا کہ بات کرو ذرا اپنے آواز میں ایک وہ پردہ کر کے, ایک سختی پیدا کر کے. سختی سے مراد یہ ہے کہ ایسی آواز نہ ہو جس سے بلا وجہ اٹریکٹ کر رہی ہو تم مردوں کو, ٹھیک ہے. ادروائز کوئی وہ نہیں ہے. تو مردوں کا یہی ہے کہ مرد اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں اور غلط قسم کی آوازیں نہ سنیں. یہ مردوں کا آواز کا پردہ ہے. تمہیں کوئی سزا نہیں عورت کو, ہاں بشرطے کہ تم غلط قسم کے گانے نہ گانے لگ جاؤ, ٹھیک ہے, پبلک میں, ٹھیک ہے.